دوستوں، آج ہم آپ کے سامنے صلیبی جنگوں کے بارے میں بیان کریں گے۔ وہ خونی جنگیں جن کو مذہب کا لبادہ اڑایا گیا تھا اور ان کو نام دیا گیا تھا کروسیڈز یعنی صلیبی جنگ۔ تو میرے عزیزوں، آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، آپ کو علم ہو جائے گا کہ کوئی بھی جنگ دو وجہ سے لڑی جاتی ہے، ایک تو طاقت اور اختیار کے لیے اور دوسری حق اور باطل کے درمیان۔ تاریخ میں ایسی بھی جنگوں کا ذکر ہے جن کے زخم آج بھی انسانی سینوں پر درج ہیں۔ انہی جنگوں میں سے صلیبی جنگ ہیں جن کی ٹیس آج بھی انسانی جسم میں دیکھنے کو ملتی ہے۔ ان صلیبی جنگوں کو کسی نے مقدس ترین جنگوں کا نام دیا تو کچھ کے نزدیک یہ مذہبی جنونیت سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ لیکن صلیبی جنگوں کے اصل مقاصد کیا تھے اور ان جنگوں کا سب سے زیادہ فائدہ کس نے لیا؟ ان جیسے کچھ سوالات جن کے جوابات کئی سو سال کی تحقیق کے بعد بھی کھل کر سامنے نہیں آئے ہیں، اور جو جواب سامنے آئے بھی ہیں انہیں جھوٹا پروپیگنڈا بتا کر ایک دوسرے کو غلط ثابت کیا جاتا رہا۔ یعنی ان کے اصل جوابات پروپیگنڈا کی شکل میں آج بھی ادھر ادھر بھٹک رہے ہیں۔ تاریخی حوالوں اور کتابوں کا مطالعہ کیا جائے تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ صلیبی جنگوں کا مقصد دنیا کی مقدس زمین یروشلم پر اپنے قبضے کی خواہش تھی۔ یہ اس دور کی بات ہے جب مسلمان علم اور ترقی میں عروج پر تھے، جبکہ ادھر یروشلم کی فضائیں اللہ اکبر کی صداؤں سے گونج رہی تھیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہم آپ کو بتا دیں، یہودی، عیسائی اور مسلمانوں کے لیے یروشلم ہمیشہ سے بہت ہی مقدس سرزمین رہا ہے۔ یہ مقام مسلمانوں کا قبلہ اول تھا، جس کی وجہ سے مسلمانوں کے نزدیک اس جگہ کی اہمیت اور برکت بہت زیادہ ہے۔ اسی جگہ سے ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا سفر طے کیا اور تمام انبیاء علیہ السلام کی امامت کی۔ یہودی اس مقام کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی وجہ سے خاص اہمیت دیتے ہیں، جن کا ماننا ہے کہ آخری وقت میں خدا ان کے لیے ایک مسیح اسی مقام پر بھیجے گا اور وہ مسیح اسی مقام سے پوری دنیا میں ان کی حکومت پھر سے قائم کرے گا۔ جبکہ عیسائیوں کے نزدیک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اسی مقام پر ہوئی، اس لیے ان کے نزدیک بھی یہ مقام بہت مقدس ترین ہے۔ تو میرے دوستوں، یہ کچھ مختصر سی باتیں ہیں جن کی وجہ سے ان تینوں مذاہبوں میں اس مقام کو مقدس ترین مانا جاتا ہے، اور یہی وہ باتیں ہیں جن کی وجہ سے تینوں مذاہب اس مقدس سرزمین کو حاصل کرنے کی خواہش ہمیشہ سے رکھتے ہیں، اور یہی وہ سب سے ضروری بات ہے جس نے صلیبی جنگوں کو جنم دیا اور اس مقدس ترین مقام کو ہمیشہ سے جنگ کا میدان بنائے رکھا، جو آج بھی جاری ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جب اس سرزمین پر اسلامی خلافت کا پرچم لہرایا تو اسلام مخالف ساری طاقتیں سخت غصے میں آ گئی، لیکن اس وقت مسلمانوں کے جذبے اور ایمان کے آگے ان کی تمام فوجی طاقتیں اور قوتیں بے بس تھی۔ اس لیے انہوں نے یروشلم کو مسلمانوں سے واپس حاصل کرنے کے لیے منصوبہ بندی شروع کر دی، کیونکہ یہ ڈائریکٹلی تو مسلمانوں کے ایمان اور حوصلے کے سامنے ٹک نہیں سکتے تھے، اور یہ بات بہت اچھی طرح سے بخوبی جانتے تھے۔ 1095 عیسوی میں اس وقت کے پوپ اربن سیکنڈ یعنی دوم نے ایک میٹنگ بلائی۔ میٹنگ کے دن پوپ نے عام عیسائیوں کے سامنے مذہبی جذبات بھڑکاتے ہوئے کہا، چاہے تم غریب ہو یا امیر، کسان ہو یا پھر زمیندار، تم سب ایک جھنڈے تلے اکٹھے ہو جاؤ تاکہ مقدس ترین سرزمین کو مسلمانوں سے آزاد کروایا جا سکے۔ اور یہی تھا وہ پہلا قدم یا پہلی سازش جو آگے چل کر صلیبی جنگوں کی وجہ بنی۔ اس سازش کا آغاز یہاں سے ہوا کہ مسلمانوں پر مقدس سرزمین جانے والے عیسائیوں پر حملہ کرنے کا الزام لگایا گیا، اور اسی بات کی وجہ سے تمام عیسائی مسلمانوں کے خلاف ہو گئے۔ یعنی کہا جائے کہ اس الزام کے ساتھ ہی عیسائیوں کو مسلمان کے خلاف کر دیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی ان کے دلوں میں یہ بات بھی ڈال دی گئی کہ مسلمان ان کی تمام مقدس جگہوں پر قابض ہیں، اور اگر ہم نے اس وقت کوئی قدم نہ اٹھایا تو مسلمان پورے یورپ پر قبضہ کر لیں گے اور تمہارا سب کچھ چھین کر تمہیں غلام بنا لیں گے۔ نفرت کی یہ چنگاری دیکھتے ہی دیکھتے ایک خطرناک آگ کی شکل میں تبدیل ہو گئی،
یہ ایک بہت بڑی سازش جس کا مقصد یروشلم پر مسلمانوں کی حکومت کو ختم کر کے اسے چھیننا تھا، جبکہ عیسائیوں کے بہت سارے مورخین جنہوں نے اس دور کی تاریخ کا مطالعہ کیا ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ یروشلم میں بسنے والے تمام مذاہب اسلام کے جھنڈے تلے ایک امن کی زندگی گزار رہے تھے۔ انہیں وہی حقوق حاصل تھے جو ایک مسلمان کو ہوتے ہیں۔ انہیں اپنی عبادات اور رسومات کے ساتھ ساتھ مذہب کی اور بھی چیزیں کرنے کی پوری آزادی حاصل تھی، اور اس امن اور خوشحالی کی اصل وجہ تھی اسلام کے وہ اصول جن پر عمل کر کے وہ غیر مسلمان بھی پوری طرح امن کے ساتھ اپنی زندگیاں گزارا کرتے تھے۔ اربن دوم کی وہ تقریر جس نے عیسائیوں کے دلوں میں نفرت پیدا کر دی تھی، اور اسی تقریر نے پہلی صلیبی جنگ کا ماحول بنا دیا تھا۔ پوپ دوم نے سب سے پہلے عام عیسائیوں کے دلوں میں یہ عقیدہ پیدا کیا کہ جو بھی اس جنگ میں حصہ لے گا تو اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اس نے بائبل کی وہ روایت بھی لوگوں کے سامنے پیش کی جس میں کہا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تمام عیسائیوں کے گناہوں کے بدلے اپنی جان دے کر اس کا کفارہ ادا کیا تھا۔ تو دوستوں، میرے عزیزوں، یہاں یہ بات بالکل صاف ہو جاتی ہے، واضح ہو جاتی ہے کہ صلیبی جنگوں کی اصل وجہ پوپ اربن دوم کا اقتدار حاصل کرنے کا لالچ تھا، جس کی وجہ سے اس نے بائبل کی تمام آیتوں سے بغاوت کرنے پر مجبور کر دیا، اور پوپ کی اسی سازش نے ایک خونی تاریخ لکھ ڈالی۔ ساتھ ہی مسلمانوں کے خلاف ایک بہت بڑی فوج تیار کی گئی جس کو صلیبی فوج کا نام دیا۔ لیکن اس صلیبی فوج کو سب سے پہلے ہنگری نے ایک زبردست شکست دی، اور جو باقی بچ گئے ان کا صفایا ترکوں کے ہاتھ ہوا۔ لیکن صلیبی یہی نہیں رکے، اور بہت جلد اپنی پوری طاقت کے ساتھ انسانی قتل عام کی دل دہلا دینے والی داستان تاریخ کے صفحوں پر درج ہو گئی، جن کی کہیں کوئی بھی مثال نہیں ملتی تھی۔ دوستو، یہ تو صلیبی جنگ کا وہ مقصد تھا جو لوگ جانتے ہیں، لیکن اس کے جو اصل مقاصد تھے، جس کو خفیہ مقاصد ہم کہہ سکتے ہیں، اس کے بارے میں ہم آپ کو اگلی قسط میں ضرور بتائیں گے۔ ہم صلیبیوں پر ایک پوری ویڈیو سیریز کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ ہر تیسرے دن صلیبیوں کے اوپر ایک ویڈیو ضرور بنائیں گے جب تک ان کی تاریخ مکمل نہیں ہو جاتی، کیونکہ بہت سے لوگ ابھی نہیں جانتے کہ اصل میں صلیبی کون تھے۔ اگلے ویڈیو میں ہم بتائیں گے وہ مقاصد جو صلیبی جنگوں کی اصل وجہ تھی، کیونکہ صلیبی جنگوں کا دور اس وقت تھا جب مسلمان علم اور ترقی میں سب سے عروج پر تھے۔ تو ظاہر بات ہے صرف بیت المقدس یعنی مقدس ترین سرزمین کی تو لڑائی نہیں کی ہے۔ تو آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں، اور جو لوگ ہمارے چینل پہ نئے ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، کیونکہ آنے والے وقت میں صلیبیوں کی تاریخ کی ہر وہ چھوٹی بڑی داستان آپ کو سننے کو ملے گی جس سے ابھی آپ انجان ہیں۔ تو آج کے ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہوگا۔ اگر ویڈیو اچھا لگا ہو تو ہمارے ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، تاکہ ان کو بھی اس کی جانکاری ہو سکے۔ آج کے ویڈیو میں بس اتنا ہی، پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔